کھڑے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تاریخ میں جتنا 5 لوگ روئے ہیں نا کوئی نہیں رو سکتا. جتنا 5 لوگ روئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا. پوچھا مولا کون؟ کا پہلے جناب آدم جب جنت سے نکال دیے گئے زمین پہ آئے تو 40 برس روتے رہے اور بہت شدت سے روتے تھے. کہ مولا دوسرے کون؟ کہا جناب یعقوب، نبی یعقوب علیہ السلام جب بیٹے سے جدا ہوئے نا، 12 بیٹے تھے جناب یوسف کے، ایک جناب یعقوب کے، ایک جناب یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے. دور ہوئے تھے تو انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. کیا کہہ کہ ہائے میرا یوسف کہاں ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے امام سجاد کا رونا. مولا نے خود فرمایا یعقوب کا ایک یوسف مارا گیا تھا، وہ آنکھیں گوا بیٹھے رو رو کے. کہا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے. ایک دن میں میرے 18 یوسف مارے گئے. تیسرے مولا رونے والے کون ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جناب یوسف جب جیل چلے گئے نا، زندان گئے تو زندان میں دن رات روتے رہتے تھے. یہاں تک کہ قیدیوں نے کہا دروغہ زندان سے یوسف سے کہا کرو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. یوسف دن رات روتے رہتے ہیں. کہ مولا کتنے برس روئے؟ کا 7 برس یا 21 برس. 21 برس گریا کیا جناب یوسف نے. کہ مولا چوتھی اور 5ویں کون ہیں؟ تو مولا رونے لگے. کہا چوتھی میری دادی زہرا ہے، اور 5ویں میرے دادا زین العابدین جو بنا بر روایت 35 برس بنا بر روایت 40 برس روتے رہے. اب سارے مجمع جانتا ہوں میری طرف متوجہ ہے. جناب آدم 40 برس روئے، جناب یعقوب 35 برس روئے، جناب یوسف 21 برس روئے، جناب امام زین العابدین امام سجاد 35 یا 40 برس روئے. مولا آپ نے کہا سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک آپ کی دادی ہیں. مولا بتائیے کتنے عرصے روئے؟ مولا نے کہا چند مہینے. لیکن مولا آپ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں آپ کی دادی. مولا وہ اتنے برس روتے رہے، یہ تو چند مہینے روئی ہیں. اور جانتے ہیں کیا جواب ہوگا صادق اہل محمد کا؟ مولا نے کہا میری دادی کے رونے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ. اس شدت سے روتی تھی میری دادی کہ مدینے والے کہتے تھے علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں. آج میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر پڑھ پایا. آج کوئی آنکھ بخل نہ کرے رونے میں. بی بی نے بڑی شدت سے گریا کیا. شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں ایک سوال کیا کہ مدینہ بہت بڑا تھا، بی بی کے رونے کی آواز مدینے کے ہر گھر میں جا نہیں سکتی تھی. اس بلند آواز سے نہیں روتی تھی، روتی تھی بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے نہیں روتی تھی کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے کہ بی بی رو رہی ہیں. کہ پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب جناب سیدہ روتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا. مدینے کے ہر گھر میں رہنے والا سمجھ جاتا تھا سیدہ رو رہی ہیں. بھئی یہ زلزلہ سا کیوں آتا تھا جانتے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے، یہ روایت میں نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے. او مسلمانوں مت رلاؤ میری بیٹی کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب جناب سیدہ گریہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے اگر برداشت نہ کر سکیں. میں جانتا ہوں جناب سیدہ کے مصائب برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب امیر ایک مرتبہ گھر آئے تو جناب سیدہ نے سوال کیا ہے نا آپ کے ذہنوں میں. مولا نے ایک مرتبہ جناب سیدہ نے مولا کو دیکھا، کہا اے ابو الحسن مجھے لوگوں نے بتایا ہے،
مجھے فضا نے اسما نے بتایا آپ جب باہر جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. ارے شیر خدا وسیع رسول خدا, گھر سے باہر جائیں لوگ سلام نہ کریں. جناب امیر نے سر جھکا لیا, کہا ابو الحسن مجھے کھل کے بتائیے بات کیا ہے, میں جاننا چاہتی ہوں. کہا سیدہ اتنا ہی نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے, اب اگر میں سلام بھی کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا, لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ایک دن جناب امیر نے جناب سیدہ سے شکوہ کیا, کہا کہ سیدہ آج مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی. جناب سیدہ سے برداشت نہیں ہوا, کہ اے ابو الحسن میری شکایت کی ہے؟ کہا ہاں. مسلمانوں نے ہاں کیا شکایت؟ کہا کہ مسلمان کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. کہا کہ ٹھیک ہے مدینے والوں کو میرا رونا برداشت نہیں, میں مدینے سے باہر جا کے رو لوں گا. بعض علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ بی بی جناب امام حسن حسین سے کہا بیٹوں مجھے لے جاؤ میرے چچا حمزہ کی قبر پہ, وہ سید الشہداء ہیں. بی بی نے اپنے ہاتھ سے اپنی چچا کی قبر کی تعمیر کی. شاید سمجھا رہی ہیں او مسلمانوں اگر کوئی سید الشہداء ہو اس کے لاشے کو 3 دن دھوپ میں نہ پڑا رہنے دینا, لاشا دفنا دینا, کہیں حسین کا لاشا پڑا نہ رہے دھوپ میں. ایک دن بی بی گئیں مدینے سے باہر رویا کرتی تھی, ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے, آخری جملے سن لیجئے بس بھائی رونا اپنے اپنے نصیب کا ہے, زیادہ نہیں پڑھوں گا, 2-4 منٹ 5 منٹ بس. مدینے سے باہر گئیں ایک درخت کے سائے میں روتی تھی, ہر روز جایا کرتی ہوں درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی روتی. ایک دن گھر واپس آئیں تو بہت زیادہ رو رہی تھی. مولا نے پوچھا سیدہ کیا بات ہے؟ یہ ابنۃ رسول اللہ اے دختر رسالت کیا بات ہے, اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے ابو الحسن میں جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی نا مسلمانوں نے آج وہ درخت کاٹ دیا. کسی نے آج وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے میں روتی تھی. نہ جانے کون ظالم تھا وہ درخت کاٹ گیا. کہا اے ابو الحسن آج میں دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی. کہ آج میں دھوپ میں بیٹھ کے رو کے آئی ہوں. جناب امیر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. کہا اے سیدہ کل میں آپ کے لیے ایک چبوترا بنا دوں گا. مولا نے اپنے ہاتھ سے ایک مٹی کا بیت الحزن بنایا, کہا اب اس کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کیجئے. اب بی بی نے اشعار پڑھے, صبت علیہ مصائب اللہ عنہا. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے ہیں مجھ پہ, اگر دنوں پہ آتے تو کالی رات میں بدل جاتے, اگر پہاڑوں پہ آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ.